أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کے چند نمایاں پہلو اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت۔ یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، اس لیے اس کے جو اہم نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو اہم پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہی قرآن میں نازل فرمایا، سورہ ابراہیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احوال و صفات، خوبیاں اور قصے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے رشد و ہدایت کر دیا تھا، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے نوازا تھا اور قلب سلیم عطا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کی مخالفت کرنی شروع کر دی تھی، بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کر دیے تھے، اور جب زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس بات کی دعوت لوگوں کو دینا بھی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قدرت کے نظارے کراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے نظارے کیوں کرائے، کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی سلطنت کے نظارے کراتے رہے، کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، یعنی جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا، چاند کی روشنی مانند ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت پر نہ رکھے تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔
پھر سورج کو دیکھتے ہیں، سورج چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم سنو، جن چیزوں کو تم خدائی میں شامل کیے ہوئے ہو، اللہ رب العالمین کی خدائی میں جن چیزوں کو تم شریک کرتے ہو، یاد رکھو میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں ان چیزوں سے بری ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، کائنات کا بھی رب ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات سے معلوم ہوا ہمیں اور آپ کو یہ عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اور یہ بات حقیقت ہے، جو انسان اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرتا ہے، زمین ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور نہر، شجر و حجر، ان چیزوں پر انسان اگر غور و فکر کرتا ہے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا، کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اتنی بڑی دنیا کو پیدا کرنے والا اور دنیا کے سسٹم کو بنانے والا، اور وہ سسٹم اپنے مطابق سے چلتے رہے، اس سسٹم کو کون چلاتا ہے؟ اگر انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو اس بات کو ماننے پر وہ مجبور ہوگا کہ یقیناً ایک اللہ کی ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا، جو کائنات کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ بت، یہ مورتیاں، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ یقین ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی یہ دعوت اپنے گھر سے دینی شروع کر دی۔ ایک اللہ کی طرف بلانا اور شرک سے روکنا، مورتیوں اور بتوں کی پوجا سے روکنا، یہ کام اپنے گھر سے ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، جن کا نام اہل علم آزر یا تاریخ بتاتے ہیں، آزر ہے یا تو تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، مارکیٹ میں لے جا کر بیچا کرتے تھے اور انہیں معبود بھی سمجھتے تھے، ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، انہیں اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ سے یہ دعوت کا کام شروع کیا، اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اور باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا، باپ بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی، کیا بحث ہوا، کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سورہ مریم آیت نمبر 40 سے 48 تک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جو سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے، اس کا قصہ آپ سنائیں، بتائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد، اے میرے ابا جان ایسی چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، ایسے چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو نہ سن سکتے ہو، ولا یبصر، نہ دیکھ سکتے ہو، اے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہو۔ کتنے بہترین انداز میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ہر بات پر ابا جان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اے ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، یہ شیطان رب کا بڑا فرمان ہے۔ ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے کہ اب میری بات مانو، میں آپ کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے
खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का कोई अजाब आप पर आ पड़े और आप शैतान के साथी बन जाएं। अब्बा जान इन चीज़ों को छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात को अपने बाप को सुनाया, तौहीद की दावत दी, बुत परस्ती से रोका। तो इब्राहिम के बाप का रिएक्शन क्या था, क्या जवाब में दिए? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जवाब में कहता है, ऐ इब्राहिम तू हमारी माबूदों से रुगर्दानी कर रहा है, हमारी माबूदों से तू रुगर्दानी कर रहा है, हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है। तू अपने इस काम से बाज आ जाओ, अपने इस काम को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें पत्थरों से मार मार कर हलाक कर देंगे, वरना हम तुम्हें हलाक कर देंगे। इब्राहिम से उसके बाप ने कहा देखो मुझसे एक मुद्दत के लिए तू अलग हो जा। अपने बेटे से कहा कि एक मुद्दत के लिए मुझसे दूर हो जा। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, कितनी बेहतरीन अंदाज में बाप है, बाप को सामने रखते हुए किस उसलूब को अपनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, जुदा होने से पहले जब जुदा हो रहे थे बाप से, कहा अब्बा जान आप पर सलामती हो, अल्लाह आप पर सलामती नाज़िल फरमाए। अब्बा जान मैं अपने रब से तेरी मग़फ़िरत की दुआ करते रहूँगा। अल्लाह अकबर। यहाँ देखिए मेरे भाइयों, बाप ने बेटे को डांटा, बाप ने बेटे को धमकाया, बाप ने बेटे को घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन बेटे का कितना अच्छा सलूक रहा, कितने अच्छे और कितने अदब व एहतराम से बात करते रहे। हम सब के लिए इसमें इबरत और नसीहत है। मेरे वो भाई जो गेट पर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि ऊपर चले जाएं, ऊपर जगह खाली होगी, या अगर सामने जगह खाली है तो सामने आकर बैठ जाएं, वहाँ आने जाने में लोगों की दिक्कत होती है। बारहा कहा जाता है कि गेट पर खड़ा ना रहे, ऊपर जगह खाली, ऊपर जाके बैठ जाएं। तो मेरे भाइयों मैं बता ये रहा था कि देखिए बाप बेटे में गुफ्तगू चल रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप ने डांटा, अब बेटे का रिएक्शन कितना अच्छा था, कितने अच्छे अंदाज में बाप से बात किया, सलामती की दुआ दी और कहा आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते रहूँगा। मेरे भाइयों यहाँ से हम सबके दो नसीहत मिलती है। एक तो ये कि जब हम किसी को दीन की दावत दें, जब हम किसी को अल्लाह की तरफ बुलाएं, जब हम किसी को दीन की दावत दें तो नरमी पहलू इख्तियार करें, नरमी इख्तियार करें। अगर सख्ती से हम किसी को दीन की तरफ नहीं बुला सकते। अगर हमें किसी को दावत देना है, आओ नमाज पढ़ने के लिए आओ एक अल्लाह की तरफ, तो मेरे भाइयों नरमी इख्तियार करना पड़ेगा। सख्त मिजाजी से, सख्त ज़ुबानी से काम नहीं चलेगा, काम बिगड़ जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से किस अंदाज में बात किया, नरमी पहलू अपनाया और प्यार भरी अंदाज में अपनी दावत को अपने बाप के सामने रखा। दूसरी बात ये मालूम होती है कि देखिए बाप होते हैं, बाप होते हैं, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना ज़रूरी है। चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो मुसलमान ना हो, बाप हैं हमारे तो उसका अदब और एहतराम करना होगा। आज के समाज और माशरे में देखें, अफसोस होता है बेटे बाप के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, माँ बाप जहाँ जन्नत में ले जाने वाले ज़रिया है, वही माँ बाप की नाफरमानी ये जहन्नम में लेकर जाने वाले ज़रिया है। इसलिए जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर करें, उनसे भरपूर फ़ायदा उठा लें। आज समाज और माशरे में नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत अफसोस होता है। आज अगर बाप कोई अपने बेटे को डांट दे, धमका दे या कोई अच्छी बात कहने लगे, बेटे को बुरा लग जाता है। बेटा बाप के खिलाफ उतर जाते हैं, बाप को गालियां देना शुरू कर देते हैं, बाप को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, बाप को घर से निकाल देने की बात करते हैं। नाफरमान औलाद सुनो, तुम्हें जवानी तक पहुंचाने के लिए आज तुम्हें जवानी तक पहुंचाने के लिए बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जरा एक बार पीछे मोड़ कर देख लो, एक बार पीछे मोड़ कर देख लो। बाप ने गर्मी की शिद्दत को नहीं देखा, धूप को नहीं देखा, बरसात को नहीं देखा, ठिठुरते हुए मौसम को नहीं देखा।
बल्कि कमाने के लिए निकल गए। क्यों? ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छे से खिला सकूं, अपने बच्चे की परवरिश कर सकूं, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं, अच्छी तालीम दिला सकूं। आज जब जवानी आ गई है, आज जब तुम शादी कर लिए हो, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, माँ बाप बोझ लगने लगे, माँ बाप तुम्हारे ऊपर भारी लगने लगे। मेरा अफसोस है ऐसे नाफरमान औलाद पर। मेरे भाइयों, माँ बाप हैं तो माँ बाप की कदर करो, उनकी बात मानो, उन्हें उफ तक ना कहो। गाली देने की दूर की बात, मारने पीटने की दूर की बात, माँ बाप जैसी नेमत दुनिया में नहीं है। ये नेमत चले जाने के बाद लाख दुनिया में तलाश करोगे लेकिन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस पहलू से हमें और आपको यह मैसेज मिलता है कि बाप के साथ अदब व एहतराम के साथ बात करनी है, अदब करना है। मेरे भाइयों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को दावत दिए और अपने बाप से अलग हुए, अब अपनी कौम को दावत देने लगे, शिर्क से, बुराई से रोकने लगे, अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे, तौहीद की दावत देने लगे, शिर्क से रोकने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये समझाने के लिए कि देखिए मेरी कौम, देखो तुम्हारी जो माबूद है, तुम्हारी जो खुदा है, ये कितना बेबस और कितना लाचार है। इस चीज़ को समझाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तदबीर सोची, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। सूरह अंबिया आयत नंबर 51 से लेकर 70 तक आप मुताला करें तो मालूम होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, कि हमने इब्राहीम को इससे पहले रुश्द व हिदायत से नवाज दिया था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात से हम बखूबी वाकिफ़ थे। अल्लाह फरमाता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने बाप और कौम से कहा कि ये जो तुम्हारे माबूद हैं, तुम इन्हें माबूद क्यों ठहराते हो, तो सबका जवाब क्या था? सब कौम की जवाब ये था कि हम अपने बाप दादा से करते आ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज भी अगर लोगों को कुरान और हदीस की बात बताई जाए कि ये बात कुरान और हदीस से साबित है, सही बात है, आज भी लोग वही दलील पेश करते हैं कि हम बाप दादा से करते आ रहे हैं। ये हमारे लिए दलील नहीं है, बाप दादा हमारे लिए दलील नहीं है। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नबी की ज़िंदगी पढ़िए, सहाबा की ज़िंदगी पढ़िए, हमारे इस्लाम में क्या है, वो हमारे लिए दलील है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया, मेरी कौम सुन लो, तुम जो दलील पेश करते हो कि बाप दादा से करते आ रहे हैं, याद रखो तुम्हारे बाप दादा गुमराह थे और तुम भी गुमराह होगे अगर हिदायत पर ना आओगे। चुनांचे अहले इल्म लिखते हैं कि वो कौम साल में एक मर्तबा कोई जश्न या त्यौहार मनाते थे। जब वो जश्न का दिन आया, सारी कौम शहर के बाहर चले गए। वो त्यौहार या जश्न शहर गांव के बाहर मनाते थे, पूरी कौम शहर छोड़कर चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया, आप भी चलिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकार कर देते हैं। जब पूरी कौम गांव छोड़कर चले जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी को लेते हैं और उनके जो बुतखाने होते हैं, जहाँ उनके खुदा, उनके माबूद और मूर्तियाँ रखे होते हैं, वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं और सारे बुतों और मूर्तियों को तोड़ फोड़ देते हैं, और जो बड़ी मूर्ति, बड़े बुत होते हैं, उसके कंधे पर अपनी कुल्हाड़ी लटका कर वापस आ जाते हैं। जब कौम अब त्यौहार से वापस आते हैं और देखते हैं उस बुतखाने में जाकर हमारे माबूद के बुरे हाल हो चुके हैं, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी का सर फूटा हुआ है, दरहम बरहम हो चुका है। वो कौम गुस्से में आती है और कहती है, किसने किया हमारे माबूदों के साथ ये बुरा हाल? चुनांचे उन्हीं लोगों में से किसी ने कहा कि एक नौजवान है जिन्हें इब्राहिम कहा जाता है, वही हमारे माबूदों का तज़किरा करते रहता है, उसी ने ये काम किया होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं, लोग पूछते हैं, ऐ इब्राहिम, क्या हमारे माबूदों के साथ तूने ये काम किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो समझाना चाहते थे, अल्लाह अकबर, बेहतरीन अंदाज में समझाने का मौका मिला। कहा, मुझसे पूछते हो ये काम किसने किया? ये तुम्हारा इतना बड़ा माबूद जो सामने रखा हुआ है, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है, उससे पूछ लो, ये तो तुम्हारे माबूद हैं, इसके सामने किसने बूट को तोड़ा है, क्या किसको तोड़ा फोड़ा है, इससे पूछ लो।
تو قوم نے کیا کہا؟ ابراہیم تو اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ پتھر ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی بات تو میں آپ کو لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پتھر ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، تو تم اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ اسے معبود کیوں مانتے ہو؟ ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ جب یہ جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا، قوم بجائے ہدایت پر آنے کی اور غصے میں آ گئی اور کہا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ برا بھلا کر رہا ہے، انہیں سزا دی جائے۔ لوگوں نے سزا متعین کیا کہ انہیں آگ میں جلا دی جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی کوئی عورت اگر بیمار ہوتی، یہ نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا مل جائے میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ اس حد تک یہ قوم پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ تیاری شروع ہو گئی، ایک گڈھا کھودا گیا، ساری لکڑیاں اس میں رکھ دی گئی اور آگ لگا دی گئی۔ جب وہ آگ لہکتی ہوئی آگ تیار ہو گئی، شعلے دار آگ تیار ہو گئی، وہ آگ لہلہاتی ہوئی آگ تیار ہو گئی، قوم نے، لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تیرا بہترین کار ساز تیری ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ادھر آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامت والی آگ بن جا، ابراہیم کو ذرا بھی خراش نہیں آنا چاہیے، ذرا بھی نقصان نہیں ہونے چاہیے۔ آگ نے اللہ کے بات کو مان لی، ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلتے ہیں، ایک رونگٹا بھی کچھ نہیں ہوتا، تندرست اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ اب دیکھیے قوم کی بد نصیبی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد قوم کو چاہیے تھا کہ اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن قوم نے ایمان نہ لایا۔ میرے بھائیوں، انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے اور صحیح سلامت واپس نکل جائے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن قوم نے ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، مختصر ایک دو نکات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام شادی کرتے ہیں اور کئی سالوں تک ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے، مجھے نیک اولاد دے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، جب بھی اولاد مانگے صرف اولاد نہ بلکہ نیک اولاد مانگے، جب بھی اولاد مانگے کہ اللہ نیک اولاد دے، جب بھی اللہ سے مانگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کرتا ہے، اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترتے ہیں۔ ایک آزمائش یہ تھی کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، دودھ پینا شروع کیے، دودھ پینے کی زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آئے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر بھی کھڑے اترتے ہیں، اپنی بیوی ہاجرہ کو، بیٹے اسماعیل کو آج جو خانہ کعبہ ہے اس مکے میں جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ اس وقت نہ وہاں کوئی انسان آباد تھے، نہ وہاں پانی کا کوئی انتظام تھا، چنانچہ ایک ٹھیلے کھجور اور ایک مشکیزہ بھر پانی رکھ دیے اور ابراہیم علیہ السلام چلے آتے ہیں۔ ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر حضرت ہاجرہ پوچھتی رہی، ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم نے کہا ہاں، تو ہاجرہ نے کہا تب اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ پر پورا یقین ہے۔ الغرض جب وہ پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی اور پیاس کی شدت، ماں کی پیاسی ہے، اسماعیل بیٹا پیاسا ہے، چنانچہ ماں ہوتی ہے، ماں تڑپنے لگی، بلکنے لگی، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کی ممتا دیکھیے، ماں اس بچے کو پلانے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے۔ ایک بغل میں پہاڑی تھی جسے صفا کہا جاتا ہے، کبھی اس صفا پہاڑی پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور ہمارا انتظام ہو جائے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ پھر ادھر جو بغل میں پہاڑی تھی، مروا جسے کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر بھی جاتی اور دیکھتی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور ہمارے انتظام ہو جائے۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام
7 مرتبہ مروہ اور صفا کے درمیان دوڑ لگاتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے۔ جب حضرت حاجرہ نے آواز سنی تو کہا کہ آواز تو میں سن رہی ہوں، کیا تو میری مدد کر سکتا ہے؟ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں حاجرہ کہ جہاں اسماعیل تھا وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اپنے پر کو مارا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنے ایڑی کو مارا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت حاجرہ دوڑی دوڑی آتی ہیں اور اپنے چلو سے مشکیزے میں پانی بھرنے لگتی ہیں اور مڈھیر بنا دیتی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل پر، اگر وہ چلو سے پانی مشکیزے میں نہیں بھرتی، مڈھیر نہیں دیتی تو ایک بہتا ہوا چشمہ جاری ہو جاتا۔ الغرض اس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے، آج بھی وہ پانی کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے پر ہے اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترتے ہیں اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے اس طریقے کو مقرر کر دیا۔ ہر حاجی آج جب عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے صفا اور مروہ میں چکر لگاتا ہے، بغیر اس کے حج کر پورا رکن کامل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کیا حاجرہ علیہ السلام کی اس عمل کو کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ آگے پھر موقع ملا تو ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ایک مختصر جن کی جانب اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک اور بڑی آزمائش تھی جنہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورے کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے گردن میں چھری رکھ دی تھی، قریب تھا کہ چھری چلا دے، اللہ کی طرف سے آواز آتا ہے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک جانور بھیجا اور پھر اس جانور کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور وہی قربانی آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند آیا آپ اندازہ کیجئے۔ ہم اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیم ہے جسے ہر سال یہ امت زندہ کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر سال قربانی کی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند نمایاں پہلو تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھنے، مطالعہ کرنے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔